الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له الأنثى فلم يئدها ولم يؤسر ولده عليها ولم يهنها أدخله الله الجنة أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین کرام، بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے خلاف اسلام نے کوئی حکم نہیں دیا، اور حیا بھی انسانی فطرت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، تمہارے اندر جب حیا نہ رہے پھر جو چاہے کرو. حیا ہی انسان کو برے کاموں سے منع کرتی ہے. اور اس کے لیے جو اسوہ ذکر کیا گیا وہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا نمونہ ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مردوں میں بھی حیا ہونی چاہیے، عورتوں میں بھی حیا ہونی چاہیے، لیکن غالب عنصر جیسے مردوں میں طاقت کا ہے، اگر کسی مرد میں طاقت ہے تو اس کے جی میں آتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ٹکراؤں، کسی کے کندھے سے کندھا مار دوں. ایسے ہی اللہ نے عورت کے اندر نسوانیت اور حسن کو رکھا ہے. عورت کے دل میں بھی آتا ہے کہ میں اپنے حسن کو ظاہر کروں، کیونکہ طاقت کے حساب سے تو وہ کمزور ہے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: عورت ہے تو کمزور لیکن بڑوں کو پچھاڑ دیتی ہے. مرد میں بھی حیا ہونی چاہیے، عورت میں بھی حیا ہونی چاہیے، لیکن عورت میں حیا کا عنصر غالب ہوتا ہے. عورت کا معنی ہی پوشیدہ ہے. عورات النساء، عورت کا معنی ہی چھپانے کی چیز ہے. سر سے لے کر پاؤں تک عورت کا پردہ ہے، لیکن چہرے کا پردہ اپنے محرم مردوں کے سامنے شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی. پہلے دور میں گھروں کی دیواریں نہیں ہوا کرتی تھیں. نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں ایسا نہیں تھا، بس
چھوٹے چھوٹے گھر اور کوئی دیوار، چار دیواری نہیں تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر داخل ہونا ہے تو اجازت لے کر داخل ہونا ہے، بغیر اجازت میں کوئی اندر داخل نہ ہو۔ بغیر اجازت کے کوئی مسلمان، اور ان مسلمانوں میں ابو بکر جیسے لوگ ہیں، عمر جیسے لوگ ہیں، عثمان جیسے باحیا لوگ ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عثمان سے میرے اللہ کے آسمانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ان سے انہیں حکم دیا جا رہا ہے، ان پاکیزہ کرداروں کو، ان پاکیزہ رجال کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آنا ہے، اجازت لینی ہے، اجازت ملے تو اندر جاؤ، نہیں تو واپس لوٹ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ پھر مسلمانوں کو حکم ہوا اگر تم نے سوال کرنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، آپ کے گھر والوں سے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی سامان دینا ہو، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے، حجاب کے پیچھے۔ معلوم ہوا کہ چہرے کا بھی پردہ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے دکھاؤ جی کہاں ہے قرآن پاک میں چہرے کا پردہ، سورہ احزاب میں یہ آیت ہے اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب۔ اگلی آیت، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے گھروں کی چار دیواریاں بنا لی، جو بھی آئے اجازت لے پھر آئے۔ پھر سورہ نور میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ احزاب کے آخری رکوع سے پہلے میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، مومن لوگوں کی عورتوں سے، ان کی ازواج سے فرما دیجئے کیا یدنین علیہن من جلابیبہن، جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو اپنے دوپٹے کو، اپنے پلوں کو چہرے پر لٹکا لیا کرو تاکہ تمہارا چہرہ کوئی دیکھ نہ پائے۔ اور مثال دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی، اور ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے وہ جذبات اور احساسات نہیں تھے جو دوسری عورتوں کے تھے؟ کیا انہیں وہ ساری چیزیں نہیں چاہیے تھی جو دوسری عورتوں کو چاہیے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر یہ آیت نازل اس لیے ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو امت کی ماؤں اور بہنوں کے لیے بطور نمونہ پیش کرنا تھا کہ کائنات کی پاکیزہ اور عفیفہ خاتون، ان خواتین کے لیے اگر یہ حکم ہے کہ ابو بکر جیسا متقی انسان اور عثمان غنی جیسا باحیا انسان اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے سامنے بے پرد نہیں جا سکتا، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی کی بیوی بے پرد نہیں جا سکتی، پھر کائنات میں کسی ڈاکٹر کے سامنے، کسی پیر کے سامنے، کسی مولوی کے سامنے کوئی بہن، بہو، بیٹی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بے پردہ ہے۔ اور اس سے بھی اگلی بات ارشاد فرمائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میری امت کی عورت گھر سے بے حجاب خوشبو اور عطر لگا کر باہر نکلتی ہے اس کے ہر قدم پر لعنت برستی ہے، اور اگلا جملہ میں وعید ہے، فرمایا وہی زانیۃ، یہ زانیہ ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو خوشبو لگا کر وہ غیر محرموں میں وہ بے پرد گزرتی ہے، وہی زانیۃ، یہ زانیہ ہے۔ وہ سنورنا چاہیے، مزین ہونا چاہیے اپنے گھر والے کے لیے، شوہر کے لیے، یہ تو باہر والوں کے لیے آ رہی ہے،
اور اللہ کا حکم یہ ہے مسلمان عورتوں میں سے کوئی عورت گھر میں زور سے پاؤں نیچے نہ مارے کہ اس کی پازیب کی چھنک اور آواز غیر محرم تک پہنچ جائے لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنْ۔ اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو عورت ایڑیوں والا جوتا پہن کر باہر آتی ہے اور سڑک پر چلتی ہے، ایڑی والے جوتے سے آواز نکلتی ہے اور غیر محرم کے کان میں جاتی ہے، یہ بھی حرام ہے اور گناہ کا سبب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو عزتیں عطا فرمائیں۔ آپ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں، اس تاریخ عرب میں آپ کو یہ ملے گا کہ ایک مرد کی اگر 4 بیویاں ہیں، وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں تو 10 بیویاں تک کر لیتے تھے۔ جب یہ بندہ فوت ہوتا، اس کی جائیداد میں جیسے پیسے دینار اور دراہم، جیسے بھیڑ اور بکریاں تقسیم ہوتے، ایسے ماؤں کو بھی بیٹے تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ اور تاریخ عرب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بیٹوں نے اپنے پیدا کرنے والی کو، اپنی ماں کو، جسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے قدموں میں جنت بسائی ہے، ان کو 900 درہم میں بیچ کر 300 درہم بانٹا ہے۔ یہ عرب کے ان بیٹوں نے کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت نہ ہوتی، آج عورت اس سے بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو عزت اور شرف بخشنے کے لیے ارشاد فرمایا، عرب کے ان اندھیروں میں بسنے والی قوم کی طرح نہ کرنا جن کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ اذا بشر احدهم، جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے بالانثى، بیٹی پیدا ہونے کی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جب خبر دی جاتی ہے، جب خوشخبری دی جاتی ہے۔ معلوم ہوا جب بیٹی پیدا ہو تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت اور خوشخبری ہے۔ تو فرمایا جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے، انہیں بیٹی کی پیدائش کی، ذل وجہہ، چہرے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، مسودن وہو کظیم، اور دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، دل میں گھٹن ہوتی ہے، اور یہ اس کے دل میں ہوتا ہے یتوارا من القوم، قوم سے چھپتا پھرتا ہے، کہتا ہے کہ یار میں کیسے لوگوں کو بتاؤں کہ میری ہاں بچی کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ سوچ رکھنے والوں، اس سوچ کے علم برداروں، مشرکین مکہ کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں تم یہ سوچ نہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان کانت لہ الانثى، جس کے بچی پیدا ہوئی، ولم یعدھا، اس نے اسے مارا نہیں ہے، اس نے اسے قتل نہیں کیا، کیونکہ اس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اور اللہ نے سورہ تکویر میں ارشاد فرمایا، جب قیامت کا منظر ہوگا، اللہ انصاف کا ترازو رکھیں گے اور کائنات کی ساری انسانیت وہاں جمع ہوگی، وہاں اللہ اس بیٹی سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کی گئی، بتا تو کس جرم میں ماری گئی۔ اب اس بچی کو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو ابھی پیدا ہی ہوئی تھی، میں نے تو ابھی پھول بننا تھا، میں نے تو ابھی کھلنا تھا، اس ظالموں نے، اس معاشرے نے ہمیں مار دیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کس جرم کی ہمیں سزا دی گئی۔ وہ لوگ تو قتل کرتے تھے پیدا ہونے کے بعد، آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جب پتہ چل جاتا ہے بچی ہے، اسے پیٹ کے اندر ہی مار دیا جاتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور سے پہلے کے جو رہنے والے تھے، جو بسنے والے تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ظلم و ستم روا رکھا، ان سے یہ بڑے ظالم ہیں جنہوں نے اس بچی کو دنیا میں نہ آنے دیا۔ بچی تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا لم یعدھا، اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے قتل نہ کرے، اور اگلا فرمایا ولم تہنھا، اس کی اہانت نہ کرے، بات بات پر اسے ڈانٹے نہ، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے،
اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا ولم یوسر ولدہ علیہا، اپنے بیٹوں کو اپنی بچی پر ترجیح نہ دے۔ آج کل یہ ایک عادت بن گئی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں میراث تقسیم کر رہے ہیں، بیٹی کا ایک حصہ، بیٹوں کے 2 حصے۔ آپ کون ہوتے ہیں میراث تقسیم کرنے والے؟ میراث کا مطلب ہی مرنے کے بعد ہے، وراثت کا مطلب مرنے کے بعد وراثت ہے۔ زندگی میں میراث ہوتی ہی نہیں ہے، زندگی میں تو گفٹ ہوتا ہے، زندگی میں تو تحفہ ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی پر بیٹوں کو ترجیح نہ دو، جس قدر حصہ بیٹوں کو زندگی میں دے رہے ہو، جو دے رہے ہو اس قدر اپنی بیٹی کو عطا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ آپ کے والد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنا ایک غلام انہیں عطا کیا ہے، آپ اس پر گواہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی ایک بیٹا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اور بھی ہیں، اور اولاد بھی ہے، بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا دینا ہے تو سب کو برابر دو، نہیں دینا تو پھر اس سے بھی لے لو، ظلم پر میں گواہ نہیں بنتا۔ اپنے بچوں کو برابر حقوق دو۔ پھر اسلام نے عورت کو وہ عزت عطا فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دور گزرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر کے دور میں روم والوں نے اہل اسلام پر حملہ کیا۔ اسلامی لشکر کے جو کمانڈر تھے، اسلامی لشکر کے جو چیف تھے، وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 کا لشکر دیا، اور رومیوں کی 3 لاکھ کی فوج تھی۔ 3 لاکھ کا مقابلہ 30,000 سے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں خالد مسلمانوں میں سے اس لشکر کو لے جائیں، صفیں بنوائیں، جنگ ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو عبیدہ ہم ذرا معلوم کرتے ہیں ان 3 لاکھ نے لڑنا کیسے ہے، ان کی فوج کیسی ہے۔ پتہ چلایا گیا تو جو روم کی فوج تھی اس 3 لاکھ فوج میں 60,000 عرب تھے، اور ان رومیوں نے فیصلہ کیا کہ جو ہمارے پاس 60,000 عرب ہیں، ان عربوں کے مقابلے میں پہلے لڑاؤ تاکہ لوہا لوہے سے ٹکرائے۔ ہم دیکھیں گے اگر یہ 60,000 عرب مارے گئے پھر ہم آگے آئیں گے۔ 60,000 عربوں کو جب آگے کیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ خالد اب کیا مشورہ ہے؟ فرمایا کہ آپ ایسا کرو مجھے 30 لوگ دے دو ان 3 لاکھ کے مقابلے میں۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا ہے، بہوش و حواس میں نے یہ بات کی ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ کافر مردہ ہے، مومن زندہ ہے، اور زندہ کے سامنے لاکھوں کے حساب سے مردے ہوں، مردے زندوں کا کچھ نہیں بگاڑا کرتے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کچھ زیادہ کر لو، فرمایا 60 کر لو۔ انہوں نے فرمایا 60 کون سے لینا چاہتے ہو؟ چن لو اس فوج سے 45 لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چنے، وہ جو انصار تھے، 15 وہ چنے جو مہاجر تھے۔ کسی نے کہہ دیا خالد نے زیادہ انصاری چنے ہیں تاکہ انصار مارے جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے وہ کام کیا ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کام لیا ہے، میں نے بھی وہی کام کیا ہے۔ 60 لوگ لے کر جاتے ہیں اور رومی دیکھتے ہیں مسلمانوں کی 30,000 فوج پیچھے ہے، 60 لوگ آ رہے ہیں۔ ان کا جو سردار تھا، وہ جو امیر لشکر تھا، اس نے کہا کہ یہ مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں، یہ صلح کے لیے آ رہے ہیں۔ جب قریب پہنچے انہوں نے کہا بڑی سخت شرائط رکھیں گے، ہم تمہارے ساتھ نرمی کا رویہ نہیں کریں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او بے وقوف ہم تو لڑنے آ رہے ہیں، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ہم صلح کرنے آ رہے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے ان 60 کی ٹولیاں بنائیں، 6 بندے مقرر فرما دیے، کوئی دائیں سے لڑے کوئی بائیں سے لڑے، کوئی سامنے سے کوئی پیچھے سے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 60 بندے جب 3 لاکھ رومیوں کے لشکر سے ٹکرائے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو سفیان بھی ہیں۔ ابو سفیان سے ابو عبادہ کہتے ہیں آج خالد نے مروا دیا، 60 لوگ لے کر گیا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں یا تو بھیجتے نہ، بھیج دیا ہے تو صبر کرو۔ پھر کائنات نے، تاریخ نے، چشم فلک نے ایک منظر دیکھا کہ ان 60 مجاہدوں نے، ان 60 جانثاروں نے، ان 60 محمد کے وفاداروں نے ان 3 لاکھ کے لشکر کو بھگا دیا اور وہ بھاگ رہے تھے۔ جب یہ فوج بھی آگے بڑھی، دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 20 آدمی کھڑے ہیں اور 40 غائب ہیں۔ حضرت خالد بن ولید سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کرا دیا۔ پتہ چلا یار انہیں تلاش کرنا چاہیے۔ پیچھے جاتے ہیں، آواز فضل بن عباس کی آتی ہے، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے دیکھا گیا، اس لشکر میں دیکھا گیا وہ 25 مل جاتے ہیں۔ پتہ چلا 5 کو وہ گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ جنہیں گرفتار کر کے لے جایا گیا ان میں حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پتہ چلا اسلامی فوج میں کہ حضرت زرار کو کافروں نے قید کر لیا ہے اور آپ کی بہن تھی خولہ بن ازور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی صحابیہ ہیں۔ بہن کو پتہ چلتا ہے، ابھی یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ زرار کو جا کر چھڑانا ہے۔ اور زرار کیسے صحابی تھے، جنگ میں وہ کرتا نہیں پہنا کرتے تھے، لمبے لمبے بال، جب بھی کافروں کی صفوں کی طرف بڑھتے پیچھے دھول ہوتی اور آگے لاشوں کے انبار لگا دیتے۔ زرار گرفتار ہوئے، حضرت خالد بن ولید نے دیکھا ایک مجاہد نقاب پوش ہے، گھوڑے دوڑاتا ہوا آتا ہے اور دشمن کی صفوں کو درہم برہم کرتا ہے، گاجر اور مولی کی طرح کاٹتا ہے، پھر دوسری طرف سے آتا ہے۔ ساتھیوں سے پوچھا رے اس مجاہد کو پہچانتے ہو؟ کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم نے آج پہلی بار دیکھا ہے۔ حضرت خالد بن ولید گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، میدان جنگ میں پہنچتے ہیں اور اس مجاہد کی مدد کرتے ہوئے آپ نے زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں کے نرغے سے چھڑایا۔ اس مجاہد کے پاس آئے، فرمایا تو کون ہے؟ وہ مجاہد بولتا نہیں ہے۔ پھر پوچھا تو کون ہے؟ وہ بولتے نہیں ہیں۔ کس کو چھڑوانے آئے ہو؟ زرار کو سر ہلاتے ہیں، کہتے ہیں بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا گنگے ہو؟ کیا بات ہے؟ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے بولو تو صحیح۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے، نقاب کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز ابھرتی ہے، میں زرار کی بہن خولہ بنت ازور ہوں، اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے میدان جنگ میں آئی ہوں۔ آج میرا مقصد پورا ہو گیا۔ جب میں نے ہندوستان کی اس اسلامی شہزادی کی بات دیکھی، سنی کہ اس نے سینکڑوں دہشت گردوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو مجھے خولہ بنت ازور کی یاد آ گئی کہ خولہ بنت ازور نے بھی ایسے ہی میدان جنگ میں تلوار اٹھائی اور اپنے بھائی زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑایا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ کہا جب تک مسلمان مائیں ایسی بیٹیاں جنتی رہیں گی اسلام کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کو بیدار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔